بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم سامعین، روزہ نام ہے کھانے پینے اور جماع سے اپنے آپ کو روکے رکھنے کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ چند صورتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز جماع یا ہم بستری کرنا۔ جو بھی رمضان المبارک میں دن کے وقت جماع کرے یا ہم بستری یا جماع کے دوران دونوں کی شرمگاہیں مل جائیں تو اس سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے، چاہے انزال ہو یا نہ ہو۔ اس کام پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس روزے کی قضا بھی ہوگی اور اس شخص پر کفارہ مغلظہ بھی ہوگا۔ نمبر 2، مشتزنی کرنا۔ مشتزنی یہ ہے کہ ہاتھ وغیرہ سے منی کا اخراج کیا جائے۔ مشتزنی سے روزہ ٹوٹنے کی دلیل بہت سی احادیث قدسی سے بھی ثابت ہیں۔ جس نے بھی رمضان المبارک میں دن کو روزے کی حالت میں مشتزنی کی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس دن کو بغیر کھائے پیے ہی روزے کو پورا کرے اور بعد میں اس روزے کی قضا بھی ہوگی۔ نمبر 3، جان بوجھ کر کھانا کھانے سے یا جان بوجھ کر پانی پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اسی طرح کسی نے ناک کے راستے سے اپنے معدے میں کوئی چیز داخل کی تو بھی کھانے پینے کے حکم میں ہوگی۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناک کے اندر پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو، لیکن روزے کی حالت میں ایسا نہ کرو۔ اس لیے اگر ناک سے پانی کا معدے میں داخل ہونا روزے پر اثر انداز نہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناک میں پانی چڑھانے سے منع نہ فرماتے۔ نمبر 4، وہ اشیاء جو کھانے پینے کے حکم میں ہوں، مثلاً روزہ دار کو خون لگانا۔ اگر کسی کا خون بہہ جائے تو اسے خون لگا دیا جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ خون کھانے پینے سے بھی انتہائی زیادہ غذا ہے۔ غذائی انجیکشن وغیرہ لگوانا، مثلاً ڈراپ وغیرہ اور طاقت کے انجیکشن لگوانا، کیونکہ یہ کھانے پینے کے قائم مقام ہیں، لیکن وہ انجیکشن جو کھانے پینے کے عوض میں نہیں اور نہ ہی اس کے قائم مقام ہو لیکن صرف علاج و معالجے کے لیے ہوں تو اس کی وجہ سے روزے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اس مسئلے میں علماء کرام کی طرف رجوع کیا جائے اور ان سے اس کی تفصیل پوچھ لی جائے۔ نمبر 5، سینگی وغیرہ لگوانے سے خون نکلنے کی بنا پر۔ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سینگی لگانے اور لگوانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس طرح خون کا عطیہ دینا بھی سینگی لگوانے کے حکم میں آتا ہے، کیونکہ یہ بھی سینگی کی طرح بدن پر اثر انداز ہوتا ہے۔ لہٰذا اس بنا پر روزہ دار کے لیے خون کا عطیہ دینا جائز نہیں، لیکن اگر کوئی مجبور ہو تو اس کے لیے عطیہ کرنا جائز ہے، لیکن عطیہ دینے والے کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کی قضا میں روزہ رکھنا ہوگا۔ نمبر 6، عمدن کہہ کرنے کی وجہ سے، یعنی جان بوجھ کر کہہ کرنے کی وجہ سے۔ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بھی جان بوجھ کر خود کہہ کرے تو اس پر روزے کی قضا ہوگی۔ علماء کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو بھی جان بوجھ کر عمدن کہہ کرے اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جس نے بھی جان بوجھ کر اپنی انگلی منہ میں ڈال کر یا پھر پیٹ کو دبا کر یا پھر کسی گندی بدبو کو سونگھ کر یا کسی ایسی چیز کی طرف دیکھتا رہا جس سے کہہ آتی ہو، کہہ کر دی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر روزے کی قضا ہوگی۔ نمبر 7، عورت کا حیض اور نفاس کی وجہ سے خون نکلنا۔ جب بھی عورت حیض یا نفاس کا خون دیکھے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، چاہے غروب شمس سے چند لمحات قبل ہی کیوں نہ خون آ جائے۔ حائضہ یا نفاس والی عورت کا خون اگر رات کو ختم ہو جائے اور اس نے روزہ رکھنے کی نیت کر لی
لیکن غسل کرنے سے قبل ہی طلوع فجر ہو گئی تو سب علماء کا یہی مسلک ہے کہ اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ ان تمام صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور ان روزوں کی قضا بھی واجب ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین